علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں بہار شریف میں، اور آج ہم حضرت شیخ شرف الدین احیاء منیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ابھی ہے، اب ہم جائیں گے اندر اور آپ کو دکھائیں گے، اور ان کے بارے میں آج ہم پوری اتہاس کو آج ہم جانیں گے کہ وہ کہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور بہار شریف کیسے آئے، ان کا کیا تعلیم، کہاں سے تعلیم حاصل کیا انہوں نے۔ تو اس ویڈیو میں پورا جانکاری آپ کو دیں گے۔ ویڈیو تھوڑا لمبی ہوگا لیکن دیکھیے گا ضرور آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، ابھی ہم لوگ اندر جا رہے ہیں حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احیاء منیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے جو ہے اسی کے اندر ان کا مقبرہ ہے۔ تو آج ہم پورا اس ویڈیو میں دیکھیں گے ان کے مقبرہ کو، اور پورا ان کا جو ہے ان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے، چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اندر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہاں پہ بہت ساری مزاریں یہاں پہ ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ان کی مریدوں کی یہاں ہے، ان کے ریلیشن میں کئی لوگوں کی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، اور یہ کافی خوبصورت مسجد بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے ان کا یہ مقبرہ، اسی کے اندر بھی۔ تو چلیے آپ کو دکھاتے بھی اندر سے۔ کئی ان کے یہاں مریدین آئے ہوئے ہیں اور کئی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ یہ مین گیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، یہاں سے یہ انٹری لینے کا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احیاء منیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ، اور یہ ان کی والدہ کا مقبرہ ہے یہ۔ اور بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام یہ بی بی رضیہ، دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی والدہ یہ تھیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حضرت شیخ شرف الدین احمد احیاء منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرینڈس، حضرت مخدوم جہاں کی پیدائش 29 شعبان 661 ہجری میں قصبہ منیر ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور جس جگہ وہ پیدا ہوئے تھے ان کا رواق کے نام سے بہت مشہور ہے، منیر شریف میں ہے، اور اس جگہ کو نشان زد کر کے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور ان کے والد و ماجد کا نام حضرت شیخ کمال الدین احمد احیاء منیری رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب سے ملتا ہے۔ ہندوستان میں آپ کے خاندان کی آمد کے سلسلے میں یہ روایت پورے تاج فقیہی خاندان میں مشہور و معروف ہے کہ آپ کے پردادا حضرت امام محمد تاج فقیہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صاحبزادگان اور چند نفوس قدسیہ کے ساتھ منیر تشریف لائے، اور یہاں کے مقامی راجا کے ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اسے برطرف فرمایا، اور 576 ہجری میں تمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لی۔ حضرت مخدوم جہاں کی والدہ ماجدہ نہ صرف ایک بزرگ کامل کی صاحبزادی اور ایک صوفی وصفہ کی زوجہ تھی، بلکہ بذات خود بھی ولیہ کاملہ تھی۔ انہوں نے حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں غیر معمولی نگہداشت فرمائی، چنانچہ ایام شیرخوارگی میں کبھی بھی مخدوم جہاں کو بلا وضو دودھ نہیں پلایا۔ آپ کی بنیادی تعلیم اپنے والدین کے زیر شفقت ہوئی۔ منیر شریف کے اطلاعات کے مطابق اس دور میں مخدوم شاہ رکن الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا۔ آپ کے استاد میں حضرت مولانا اشرف الدین ابو تمامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ سنار گاؤں میں حضرت مخدوم جہاں مولانا ابو تمامہ کی خدمت میں دن رات حصول علم میں مشغول رہتے، لیکن اس مشغولیت میں بھی ریاضت و مجاہدہ نہ چھوڑتا تھا، چنانچہ طے کا روزہ رکھتے تھے۔ انتہائی مشغولی کی بنا پر مولانا اشرف الدین کے دسترخوان پر حاضر نہ ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ مولانا ابو تمامہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان کا حصہ الگ رکھ دیتے تھے۔ مخدوم جہاں ایک زمانہ تک مولانا مذکور کی خدمت و صحبت میں رہے، یہاں تک کہ علم دین کی پوری تحقیق کر لی۔
تو فرینڈس میں آپ کو وہ جگہ دکھا رہا ہوں جہاں مخدوم جہاں مصروف عبادت رہا کرتے تھے اور متعدد کمالات و نعمات سے متفیض ہوئے تھے۔ وہ جگہ آبادی کے دائرے میں آ چکی ہے اور مختوم کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک نیم گرم پانی کا صاف و شفاف چشمہ جاری و ساری ہے۔ مخدوم جہاں کا حجرہ جو اب کوٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے، پہلے قدرت کا حسین شاہکار اور مخدوم جہاں کی کرامت کابین ثبوت تھا۔ ابھی بھی غور کرنے پر وہ چٹان جو مخدوم جہاں کی عبادت کی جگہ پر اس طرح لٹکی ہوئی ہے کہ گویا بغیر پایوں کی چھت ہو۔ اس حجرے سے قدرے بلند وہ جگہ بھی قابل زیارت ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے مخدوم جہاں کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت مخدوم جہاں کی وفات 6 شوال 782 ہجری 1380 کو ہوا اور آپ کے جنازے کی نماز حضرت شیخ اشرف جہانگیر کمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ حضرت مخدوم جہاں کی اس مقام پر مدفون ہونے کے بعد سے ہی یہ مقام خصوصی اہمیت کا حامل اور تمام عقیدت مندوں کے لیے خاص مرکز بن گیا اور بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے حضرت مخدوم جہاں کا مصلی، جہاں آ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کے مقبرے پر آ کر کے یہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے یہاں، تو اور اسی جگہ پہ نماز ادا کیا کرتے تھے حضرت مخدوم شیخ صرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں، اور بتاتے ہیں کہ یہاں یہ ہے، یہ پتھر پر بیٹھ کر کے وضو کیا کرتے تھے یہاں اسی پتھر پہ۔ لوگ یہاں بتاتے ہیں کہ یہ پتھر پہ گرمی میں 12 بجے دن میں بھی یہ پتھر ٹھنڈا رہتا ہے، اور واقعی میں نے اس پر بیٹھ کر کے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کافی ٹھنڈا یہ ہے۔ مخدوم جہاں کے 9ویں سجادہ نشین کے دور میں خود مختاری حکمراں سلیمان کرانی نے 1569 میں بڑی درگاہ میں اہم کام کیے۔ درگاہ شریف میں داخل ہونے کے لیے آخری دروازہ جو صدری دروازہ کہلاتا ہے اس کے ذریعے تعمیر ہوا، اور درگاہ شریف میں داخل ہونے کے لیے دوسرے دروازے کی تعمیر شیخ صلاح الدین نے کرائی تھی۔ تو فرینڈس، یہ جو ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عیدگاہ، جسے بادشاہ شاہجہاں نے 1056 ہجری 1646 میں تعمیر کروائی تھی، جب بہار کے صوبہ دار حسیب خاں سوری تھے، اور درگاہ شریف میں زائرین سہولت کے لیے عیدگاہ کے پیچھے پچھم جانب ایک حوض تعمیر کروایا، اسے حوض شرف الدین نام دیا گیا، جو آج مخدوم تالاب کے نام سے موجود ہے۔ یا ناظرین، میں آستان مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے چاند خادم بول رہا ہوں۔ یہ روضہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے بغل میں ان کی والدہ محترمہ بی بی رضیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا خاندان بیت المقدس سے ہندوستان آیا، سب سے پہلے آپ کے پردادا حضور سعد فقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہاں تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے پھر وطن چلے گئے۔ آپ کی پیدائش پٹنہ منیر شریف میں ہے۔ آپ کے والد محترم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس اسی جگہ ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت، جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہندوستان میں بلبن کی حکومت تھی، آپ کی تعلیم و تربیت سنار گاؤں بنگلہ دیش میں حضرت ابو توامہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی تھی۔ آپ وہیں سے فقہ، قرآن، حدیث کی تعلیم حاصل کیے۔ انہی کے صاحبزادی بہو بادام سے آپ کی شادی ہوئی، جس سے ایک بچے پیدا ہوئے ذکی الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ اپنی والدہ کے سے اجازت لے کر کے اور مرید ہونے کے لیے اپنے بھائی جلیل الدین رحمۃ اللہ کے ساتھ دلی تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے آستان اقدس پہ حاضر ہوئے، جہاں کچھ علمی بحث چلی تھی۔ حضرت کی اجازت سے اس علمی بحث کو حل کیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے ان کو مرید نہیں کہا یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں کو ایک ایک کھلی پان دے کر کے آپ رخصت کر دیا۔ آپ اس کے بعد بولی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، لیکن وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں تھے، تو آپ بڑا پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دلی تشریف لائے اور بڑے بھائی نے ان کو لے کر کے حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی شریف میں تشریف فرما تھے، آپ کو مرید کیے، تحفہ دیے،
اور یہ حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے، جس پر مخدوم جہاں نے فرمایا کہ یا حضرت آپ تو مرید تو کیے، لیکن باقی تعلیم جب تک آپ کے صحبت میں نہیں رہیں گے تو نہیں کیسے ملے گی؟ آپ نے کہا ہم کو صرف حکم ہے مرید کرنے کا، آپ کی باطنی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملے گی، اور یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کوئی اچھی خبر سننا یا بری خبر سننا، لوٹنا مت۔ مخدوم جہاں اور ان کے بھائی دونوں وہاں سے رخصت ہوئے، کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ حضرت پیر کے وصال کی خبر ملی۔ مخدوم جہاں بہت پرملال ہو گئے، چاہے کہ واپس ہو، لیکن حکم پیر کے مطابق واپس نہیں ہو سکے۔ اسی عالم میں، وہی کے عالم میں چلے آتے، وجد کے عالم میں آرا ڈسٹرکٹ کی بہیا کے جنگل میں آپ اللہ کا نعرہ مار کے گھس گئے۔ آپ 15 سالہ زندگی اسی آرا ڈسٹرکٹ کی بہیا کے جنگل میں گزارے، وہیں آپ کو معرفت الہی ملی۔ اس کے بعد پھر آپ راجگیر آئے، 12 سال راجگیروں کے جنگلوں میں رہے۔ اس وقت ہندوستان میں خلجی خاندان کی حکومت تھی۔ آپ 12 سال راجگیر میں رہنے کے بعد جب پورے ہوش حواس میں آ گئے تو بہار تشریف لانے لگے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل 22 کلومیٹر چل کر کے بہار شریف آتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کے پھر چلے آتے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ آپ کے پاس ملنے کے لیے جانے لگے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی جان کو کیوں جوکھم میں ڈال کے آتے ہو، میں خود ہی وہیں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد لوگوں کے اصرار کے بعد آپ یہاں بہار شریف تشریف لے آئے۔ اس وقت ہندوستان میں محمد بن تغلق بادشاہ کی حکومت تھی۔ ان کے گورنر شمس الدین نے مخدوم جہاں کے لیے خانقاہ ایک بنوایا، جہاں آپ تشریف فرما رہے، وہیں درس تدریس کا کام کرنے لگے، لوگوں کے رشد ہدایت کی کام کرنے لگے۔ آپ کی وصال 600 کچھ عیسوی میں ہوئی۔ اب یہ دربار لگ بھگ 750 سال پرانا ہے۔ ہر سال عید کی 5 تاریخ کو مین عرس منایا جاتا ہے 12 بجے رات کے بعد۔ 8 عید کی 8 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد عشاء کے اذان کے بیچ مخدوم جہاں کی حیات زندگی کی چیزیں دکھلاتی ہے جائی ہے، جس میں مخدوم جہاں کے ہاتھ سے لکھے قرآن کریم، امام عسکری رحمۃ اللہ کے تحفے میں ملی قرآن کریم، مخدوم جہاں کے جانماز، فرقہ، ٹوپی، تسبیح، ان چیزوں کو مدینہ پاک کا چادر، یہ سب چیزیں اس دن زیارت کرائی جاتی ہے، لوگوں کو دکھائی جاتی ہے۔ بڑے دور دور سے لوگ یہاں مخدوم جہاں سے فیض لینے آتے ہیں۔ یہاں بہت قریب اس دربار کو 121 سال، ان کی کل عمر 121 سال ہو گئی ہے مخدوم جہاں کی۔ آپ کی بزرگی کہ ایسے کرامات سے آپ ہمیشہ اپنے کو دور رکھا، لیکن اللہ کے حکم الہی سے کرامات آپ ہوا۔ راجگیر میں جب آپ کے پاس چٹان لٹایا گیا تو آپ نے ایک انگلی کے اشارہ اشہد اللہ الہ کے اشارے سے آپ اس چٹان کو رک دیا اللہ کے حکم سے، جو آج تک نہ زمین پر ہے سٹا، نہ اوپر معلق ہے، جو قیامت تک رہے گا۔ آپ کے صحبت میں رہ کر کے بہت سے جادوگر گائے چرا رہے تھے۔ مخدوم جہاں نے ایک بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے والد سے کہا اس کو ذرا دو۔ انہوں نے کہا کہ مخدوم جہاں سے کہا کہ اس کو آج تک کوئی نر نے نہیں چھوا، کیسے دور ہوگا؟ بولا پھر 2 بار 3 بار اصرار کیے تو واقعی جب دھوا تو خوب بالٹی میں دودھ نکلا۔ جب یہ کرامات مخدوم جہاں کے دیکھے تو وہ گھر جا کے سارے جانوروں کو چھوڑ دیے اور پھر مخدوم جہاں کے صحبت میں رہ کر ایمان لائے، اور یہی اسی آستان اقدس میں باہر میں تشریف فرما بھی ہیں۔ جادوگر جو ہے جو ایمان لائے، یا گوالے جو ہیں ایمان لائے، جو بھی جادوگر ہے، چولہائی رحمۃ اللہ علیہ، ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ، سب یہیں تشریف فرما ہے۔ یہ پتھر جو سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ اسی پر وضو فرمایا کرتے تھے، اب وہ مصلی ہے جس پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ سامنے میں جو پیڑ ہے اسی کی دفن کیا کرتے تھے۔ مجھے سامنے دیکھ رہے ہاں، ہیں۔ یہ گنبد کے نیچے جو مزار دیکھ رہے ہیں، یہ مخدوم جہاں کی بھتیجی بی بی رقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ یہ سب مخدوم جہاں کے گدی نشیوں کا مزار شریف ہے۔ یہ سامنے میں دیکھ رہے جو مسجد ہے ماشاءاللہ، جو تلہ ہے، جی یہ جی نماز پڑھنے کے لیے، یہ عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے۔
जो बाउंड्री के अंदर देख रहे हैं मखदूम शेख चुल्हाई रहमतुल्लाह अलैह, जो ग्वाले थे ईमान लाए, मखदूम फतम ये भी ग्वाले थे ईमान लाए, ये मखदूम ताले रहमतुल्लाह, मखदूम सिद्दीक जादूगर थे, तो मखदूम जहाँ के सोहबत में रह करके आप ईमान लाए। ठीक है, बाकी सब जन्नत का विस्तान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।